وہیں حل ہوتے تھے مسجد۔ اب رہ گیا کہ مسجد میں تو منع کیا گیا آواز بلند کرنے کو، تو یہ وہ آواز ہے جو دنیا داری کے سلسلے کی ہے، دنیا کی باتیں، مسجد میں دنیا کی باتیں منع ہیں، لین دین، کاروبار یا جھگڑے، شور شغب، یا کسی کا سامان کہیں گم ہو گیا اس کا آ کر کے اعلان کرتا ہے مسجد میں، تو یہ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ مسجد میں کوئی اعلان کر رہا ہے کہ فلاں کا سامان گم گیا ہے یا میرا سامان گم ہو گیا ہے، تو تم اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ کرے کہ تیرا سامان نہ ملے، اللہ کرے کہ تیرا سامان نہ ملے، کیونکہ مسجد اس کے لیے تھوڑی نہ بنائی گئی ہے، مسجد تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمہارا سامان گم ہوا تم مارکیٹ میں اعلان کرو، کیا تم نے مسجدی والوں کو چور سمجھا ہے؟ مارکیٹ میں اعلان کرو، جہاں گم ہوا ہے وہاں اعلان کرو، مسجدیں اس کے لیے نہیں۔ تو دنیا کی بات ہے، دنیا کے شور شغب یہ مسجدوں میں نہیں ہونے چاہیے، لڑائی جھگڑے، لیکن ابھی تو اللہ کی پناہ مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں، مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں لاٹھیاں چلتی ہیں، میری ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے مسجدوں میں پتھر چلتے ہوئے، لاٹھیاں چلتے ہوئے۔ ورفعت الاصوات فی المساجد، پھر فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ، اور قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ قبیلے کا، محلے کا، ملک کا، شہر کا سردار فاسق آدمی ہو، ملک کا سردار، قبیلے کا سردار ان کا فاسق آدمی ہوگا، جس کو نہ نماز سے کچھ لینا اور نہ شرعی امور سے کچھ لینا، امور تکلیفیہ وہاں اس کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے، شریعت کی اس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، اور اسلامی لباس اس کو تو وہ بیکار سمجھتا ہے، اسلامی داڑھی اس کے یہاں فضول ہے۔ ایسے ہی فاسق اور فاجر لوگ سردار بن جائیں گے۔ اب اس کے لیے مجھے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے بڑے بڑے مولانا لوگ آپ کے یہاں کے سردار ہیں، کتنے نیک لوگ اور کتنے صالح لوگ ہمارے یہاں کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسا کنواں بن گیا ہے گندا کہ وہاں کوئی نیک بندہ جانا ہی نہیں چاہتا، اور اگر چلا گیا تو وہ بھی انہی میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے نمک کے کان میں گدھا گر جائے گا تو وہ بھی نمک بن جائے گا، تو جو اس کان میں جائے گا سیاست کی وہ بھی گندا ہو جائے گا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور اپنے ایمان اور اسلام کی دولت پر اس کو قائم رکھے۔ کچھ گنے چنے نام ہیں، معبد الدین اجمل صاحب یا مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں والے، اب یہ ایسے لوگ اگر واقعی ایسے لوگ آویں سیاست میں اور ملک اور شہر کے وہ صدر بنیں اور سرپرست بنیں، سردار بنیں، تو انشاءاللہ پورا شہر کامیاب ہوگا، پورا ملک کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، وہ پوری ہو رہی ہے کہ ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار ان کا فاسق آدمی ہو جائے گا، شہر کا ذمہ دار ان کا فاسق آدمی ہو جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اور ان میں لوگوں کا کفیل اور لوگوں کا ذمہ دار جو ان میں سب سے کمینہ اور گھٹیا ہوگا وہ بنے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، آپ اور ہم اپنی نگاہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں نہیں۔ جب یہ صورتحال پیش آ گئی ہے اور تو پھر قیامت کی جو علامتیں نیچے بتائی گئی حدیث شریف کے اندر، جس کو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا، وہ ظاہر ہوں گی، اور پھر یہ تو تھوڑا دور کی علامتیں ہیں، پھر قریب کی علامتیں ظاہر ہوگی اور پھر قیامت قائم ہوگی، وہ تو آنا ہے میرے بھائی، آ کر کے رہے، لیکن اس کا انتظار مت کرو کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیا مرنے کے بعد کوئی بیٹھا تھوڑی نہ رہے گا انتظار کرنے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی؟ مر گیا تو اب قیامت ہی میں اٹھے گا، اب اس کی قیامت آ گئی، اور کسی کے موت کا ایک سیکنڈ کے لیے بھروسہ نہیں، کب مر جائے گا یہ نہ سوچے کہ ہم جوان ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم تندرست ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم طاقتور ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم مالدار ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم جوان ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم مرد ہیں،
موت سب کو آتی ہے، بلکہ جوان زیادہ مرتے ہیں اور اچانک مرتے ہیں، اور ایسی موتیں ہوتی ہیں صاحب، ابھی گھر سے اچھا خاصا کھا پی کر کے نکلا، ایکسیڈنٹ میں خلاص ہو، ابھی گھر میں بیٹھا تھا، گھر والوں سے بات کر رہا تھا، اچھا خاصا نوجوان آدمی، اور اٹھا استنجا کھانے کے لیے، اور استنجا کے لیے جا رہا تھا، گرا، اٹیک آیا، ختم۔ نہ ڈاکٹر تک پہنچنے کی نوبت آتی ہے، نہ گھر سے باہر جانے کی نوبت آ پاتی ہے، سانس اندر کی اندر، باہر کی باہر، وہیں رک جاتی ہے۔ اللہ اس طرح کی اچانک کی موتوں سے بچائے اور کلمہ کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے۔ میرے بھائیوں، بڑے حالات ہیں اس دنیا میں، اس لیے تیاری کا موقع جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہے۔ ایک ایک سانس کو غنیمت جانو اور آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے یہ آخرت کی بھی کچھ کھیتی کر لو۔ ساری دنیا ہی کی کھیتی مت کرو، دنیا کی کھیتی تو کرنا ہی ہے، وہ تو مجبوری ہے صاحب۔ کون ہے جو بلا کھائے جی سکتا ہے؟ مولوی صاحب ہوں، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے صوفی صاحب ہو، چاہے بزرگ صاحب ہوں، چاہے جاہل صاحب ہوں، چاہے منسٹر صاحب ہوں، کھانا تو سب کو ہے ہی ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ضرورت کو ضرورت ہی کے بقدر رکھنا چاہیے۔ بھئی استنجا کرنا، بیت الخلاء میں جانا ہماری ضرورت ہے، لیکن کیا کوئی 2 گھنٹہ وہاں بیٹھتا ہے؟ یہ حماقت ہے۔ ضرورت کے بقدر آدمی جاتا ہے، فارغ ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسی دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا کو بقدر ضرورت رکھو اور آخرت کی بھی تیاری کرو۔ قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بڑے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو۔ خدا ہم سے روٹھ گیا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ جو دنیا میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حالات خدا کے رضا کو نہیں بتاتے، یہ بتا رہے ہیں کہ خدا ناراض ہے۔ خدا نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو اور مجھے راضی کرو تو میں تمہیں ایسا رزق دوں گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہوں۔ میں تمہارے اوپر بارش کروں گا راتوں کو، دن میں بارش نہیں ہوگی تاکہ تم دن میں اپنے کاروبار کرو۔ میں تمہارے لیے موسم کو سازگار کر دوں گا، میں تمہارے لیے حالات کو بہتر بنا دوں گا۔ یہ میرے خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو راضی کریں تب خدا ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم نے خدا کی بغاوت کی ہے، خدا سے ہم نے بغاوت کی ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، ہم نے خدا کے دین اور شریعت کا مذاق بنایا ہے، ہم خدا کے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے حالات بڑے دیگر گوں ہیں۔ مسجد میں تو ہم آ جاتے ہیں جمعہ کے دن، لیکن اس جمعہ کے مجمع سے بھائی اس بات ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، صرف جمعہ کی نہیں۔ فجر میں کہاں ہوتا ہے مجمع؟ پھر نماز تو کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائی دین کے اور شعبے ہیں۔ مسلمان معاملات میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ غیر بھی دیکھ کر کے انگشت بدندہ رہتا ہے۔ اخلاقیات ہمارے اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر کے شرماتا ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی معاشرت کو درست کرو اور پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کا یہ مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں چلے گا، آدھا ادھورا اسلام نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں صاحب مولوی بھی رہو لیکن ذرا ترقی بھی تو دنیا کی کرنی چاہیے، تو دونوں ہو، یہ دونوں نہیں ہوتا۔ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رند نے یا تو رند ہی بنو یا تو زاہد ہی بنو۔ دنیا جو بقدر ضرورت ہے اس سے کوئی منع نہیں کرتا، جو ضرورت کی ہے اتنا کماؤ، کھاؤ، رہو دنیا میں، دنیا کو برتو، لیکن خدا کی محبت پر اس کی محبت کو غالب مت ہونے دو۔ خدا کی نافرمانی کے ساتھ دنیا حاصل مت کرو۔ جو بھی مسئلہ ایسا آ جائے جہاں خدا کا حکم آ جائے، وہاں دنیا کا لاکھ نہیں کروڑ فائدہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ سود سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو،
اخلاق کو مضبوط کرو، کیریکٹر اپنا اچھا بناؤ، دنیا میں اپنی امید۔ میں کہا کرتا ہوں صرف اگر مسلمان مارکیٹ میں اپنی پہچان بنانا چاہے، آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اتنا چھوٹا سا حکم ہے، فرمایا البرکۃ فی البکرہ، برکت صبح میں ہے، برکت صبح میں ہے۔ مسلمان یہ طے کر لیں کہ مسلمانوں کی مارکیٹ فجر کے بعد سے کھلا کرے گا، اور سارے مسلمان طے کر لیں کہ ہم کو مارکیٹ فجر کے بعد کرنی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی پہچان ہوگی کہ ان کی دکان صبح کھلتی ہے، ظہر میں بند ہوتی ہے، ظہر پڑھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، پھر کھولو، عشاء میں بند کر دو۔ لیکن مسلمان کی آج پہچان یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ مثال دے کر کے سمجھایا، اور میں نے باقاعدہ جا کر کے مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ میں شملہ پارک میں رہتا تھا، ادھر 3-4 سب غیر مسلم ہی کی بنیا کی دکان ہے راشن کی، اور جہاں 9 بجے کے بعد ان کی دکان بند، 9 بجے کے بعد ان کی دکان بند۔ صاحب میں کئی مرتبہ خود گیا سامان لے کر، دے دو سامان، کہ صبح کو لے لیں۔ اور مسلمان تو اس کے جو جتنے مسلم علاقے ہیں آپ وہاں دیکھو 2 بجے رات تک رونق رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب 2 بجے رات تک مسلمانوں کی دکان کھلی رہے گی، یہ 2 بجے دکان بند کر کے گھر جائے گا، کھانا کھائے گا، بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دیر تو بیٹھے گا، پھر سوئے گا، تو فجر میں کیا اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا فجر؟ اگر اٹھ بھی گیا تو کون سا سجدہ کرے گا؟ آدھا نیند میں اور آدھا بیداری میں۔ سجدے میں جائے گا تو سو جائے گا، دونوں سجدہ ایک ساتھ ہو جائے گا، امام صاحب کی 2 رکعت ہو جائے گی، اس کی 1 ہی رکعت ہو پائے گی۔ یہی سب تماشے ہوتے ہیں، اور یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں جو فجر میں اٹھ کے مسجد تک پہنچ جائیں۔ آپ خود جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنی تعداد ہے جو فجر میں مسجد میں پہنچتی۔ وجہ یہ ہے، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، دنیا اور دین۔ جب دنیا میں تمہارا انہماک ہوگا اور غلو ہوگا اور دین سے تجاوز ہوگا تو دین کم ہوگا، دین میں تفریط ہوگی، دین میں کمی واقع ہوگی، لا محالہ ایسا ہوگا۔ یہ لکڑی کا 2 کنارہ ہے، جب ایک طرف دباؤ گے تو دوسری طرف اٹھے گا۔ وہ کوئی احمق آدمی ہے جو یہ کہے کہ ہم لکڑی کا ایک کنارہ دباتے ہیں دوسرا کنارہ نہیں اٹھے گا۔ جب دنیا کو آپ ترجیح دو گے اور دنیا میں اس طرح منافق ہو اور شریعت کے اور اسلام کے حکم کے خلاف آپ دنیا داری کرو، حالانکہ یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے کہ یہ مسلمان کریں گے۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لو، جتنے سرکاری دفاتر ہیں صبح میں کھلتے ہیں، شام کو 5 بجے 6 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ خود مہاراشٹر میں آپ دیکھ لو اور پوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لو کہ سرکاری دفاتر آخر کیوں یہ ہوتا ہے، رات کو تو نہیں کھلتی۔ ہاں وہ سروسیں جو رات دن چلنے والی ہیں، وہ عمومی ہیں، ضرورت کی، جیسے فلائٹ کی سروسیں ہیں یا ٹرین کی، وہ چلتی ہیں رات میں، پھر اس کے لیے بھی شفٹنگ ہوتی ہے، اس کی حکومت ترتیب بناتی ہے، کون رات میں ڈیوٹی کرے گا، کون دن میں، کب دن میں کس کو کرنا ہے، کب رات میں۔ ایسا نہیں ہوتا ریگولر کہ صاحب ایک آدمی رات بھی بھر ڈیوٹی کرے گا، رات میں 2 بجے تک ڈیوٹی ہی کرے گا۔ کیوں؟ آخر کیا یہ حکومتیں پاگل ہیں جو 6 بجے آفس بند کر دیتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں 12 بجے رات تک آفس کھولتی؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ مسلمانوں کی مارکیٹ میں 99% اگر کہوں تو کم ہے، بلکہ 100%، پورے 100/100 ناجائز جا رہے ہیں۔ جھوٹ ان کے یہاں مارکیٹ میں 100/100 چل رہا ہے۔ مجھ سے ایک تاجر کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے یہاں تو تاجر لوگ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے یہاں 1 ٹن جھوٹ جائز ہے، 1 ٹن جھوٹ چلتا ہے، کاروبار میں ٹن کے حساب سے جھوٹ چلتا ہے۔ میں سن کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ سوچو، جہاں 1 ذرہ جھوٹ کی گنجائش نہیں، وہاں 1 ٹن جھوٹ کو جائز قرار دیتے۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں تھا اور کیا ہے؟ یہ سب وہ قیامت کی علامت ہے صاحب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور آگے فرمایا، دیکھو میری بات رہ جائے گی، میں کئی ہفتوں سے اس کو بیان کر کے پورا کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، یہ 15 کے 15 کھسک نہیں رہے۔
اس لیے میں کھسکا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ، ورنہ بات میری رہ جائے گی۔ فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ، اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے ڈرتے ہوئے، اس کے شر اور اس کی برائی کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کا اکرام کریں، اس لیے نہیں کہ وہ قابل اکرام ہے، اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ کسی برائی میں پھنسا دے گا، اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ ابھی کچھ ہمارے خلاف کچھ بول دے گا، ہم کو کوئی تانا دے دے گا، اس ڈر کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ آج اپنے ماحول میں آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں جو خود یہ کہنا چاہتے ہیں ارے تم ہم کو نہیں جانتے، ہم آپ کو سب جانتے ہیں، آپ وہی انسان ہیں جو باپ کے نطفے سے ناپاک پانی سے پیدا ہوئے ہیں اور مر کر کے قبر میں جائیں گے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے۔ بہت اچھے اچھے گوشت کھاتا ہے نا انسان دنیا میں، لیکن ذرا قبر کو دیکھے، قبر میں جانے کے بعد اس کا بھی گوشت کون کھاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کے گوشت اگاتے ہیں، تو نے بہت کھایا جانوروں، اب تو جانوروں کی غذا بنے۔ یہ ہے انسان کا انجام، لیکن اس کا تکبر اور اس کا غرور، صاحب سر چڑھ کر کے ارے تو ہم کو نہیں جانتا، ہم آسمان کی مخلوق ہیں۔ کیا آسمان کی مخلوق ہو؟ ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوئے ہو، سارے کے سارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سب ایک جیسے انسان ہے، تو تم کہاں سے؟ لیکن ہم بابا ہیں اور ہم دادا ہیں اور ہم فلانے ہیں۔ یہ شر ہے، جس کے شر کے خوف کی وجہ سے آدمی اس کا اکرام کرتا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ، اور پھر فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور آلات لہو، اس کا دنیا کے اندر ظہور ہو جائے گا، پوری دنیا میں یہ چیزیں برپا ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں صاحب کس کا چلن ہے؟ آپ دیکھو، گانے والے، ناچنے والے، گویے، نچنیے، وہ انہی کا دورہ ہے۔ دنیا میں روپیہ کس کے پاس ہے؟ گانے والوں کے پاس، فلم اسٹاروں کے پاس، ہیرو کے پاس، ناچنے والے، گانے والے پوری دنیا پر غالب۔ ظہرت القینات، فرمایا تو یہ گانے والیوں کا ظہور ہو جائے گا، ہر گھر گانے، ٹی ویاں گھر ہیں، گانے والیوں کا کہ آواز ہے ان میں سے نکلتی رہتی، اور آلات اللہ